یہ اس بازار کی کہانی ہے جہاں جسم بکتے تھے اور بکتے ہیں، جہاں گھنگروں کی جھنکار ہر صاحب دل کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ لاہور کی اس بازار کو ہیرا منڈی کہا جاتا ہے۔ گانا سننے یا جسموں کی لذت لینے والے مرد حضرات اپنے اندر طاقت کی لذتوں کو دوبالا کرنے کے لیے اس پھجے کی دکان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جو ہیرا منڈی آیا وہ پھجے کے پائے کی دکان پر ضرور گیا۔ منظر یہ ہے کہ نوگزے کی قبر کے بالکل ساتھ پھجے کی دکان پر سے منہ موڑیں تو بالکل سامنے بادشاہی مسجد ہے، جسے لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد بھی کہا جاتا۔ وسیع و عریض رقبے اور خدا کی محبت سے سرشار دلوں کو یہ ہزاروں لاکھوں نمازیوں کو اپنے اندر سمونے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے لاہور کا تاریخی شاہی قلعہ بھی ہے، اور ساتھ ہی پنجاب کے سکھ حکمران رنجیت سنگھ کی مڑی بھی ہے۔ جسموں کو پامال کرنا راجوں، مہاراجوں اور طاقت والوں کا شغل رہا ہے۔ لاہور کی ہیرا منڈی جو صدیوں کی کہانی سمیٹے ہوئے ہے، اپنی تاریخ کے ساتھ ساتھ نہ جانے کب سے یہ پھجے کے پائے بھی ایک کہانی لیے ہوئے ہیں، اور دونوں اب لازم و ملزوم ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لوگ ان پایوں کے رسیا اس لیے بھی ہیں کہ پائے جسم میں حرارت اور طاقت لاتے ہیں، لذت اور طاقت کا جنم جنم کا ساتھ، لیکن تھرکتے اور خوبصورت جسموں کا یہ دھندا بھی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کہانی بھی عجیب ہے کہ بکتے جسموں کا سرپرست کون ہوتا ہے، اور عجیب ہے کہ ہر زمانے میں اس کا کوئی نہ کوئی سرپرست ضرور ہوتا ہے، بلکہ رائج الوقت میں سرپرست بھی ہوتی ہے جو اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر سے کنجر کا لفظ بھی لگاتا ہے۔ یہاں جو بھی کنجروں کا سرپرست بنتا ہے وہ بے غیرتی کا پیالہ پینے کی ایک رسم میں سامنے آتا ہے اور اسے بے غیرتی کا پیالہ پلایا جاتا ہے، اور یہ پیالہ اسے سارے کنجر پلاتے ہیں۔ پھجے کے پایوں اور لذت دینے والے جسموں کی اس کہانی میں کمروں کا لگنا بھی ایک کہانی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو الگ سب کچھ بیان کروں گا اور دکھاؤں گا، اس لیے یہ کہانی پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں پھجے کے پایوں کی اصل کہانی پر کام کر رہا ہوں، اور آپ کو جلد یہ کہانی بہت تفصیل سے بیان کروں گا۔